فلسطین جو 20 سال سے اسرائیل کے تسلط میں ہے، اسرائیل کی استبدادی قوت اس پر مسلط ہے، وہاں ایک نئے عزم کے ساتھ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں نے جنگ آزادی کا آغاز کیا ہے، اور ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ فلسطینی عوام نے آج کی جنگ بھرپور اسلامی جذبے کی بنیاد پر شروع کی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جسے حرکت جہاد اسلامی نے شروع کی ہے، یہ وہ جنگ ہے جسے حزب جہاد اسلامی نے اس کا آغاز کیا ہے، یہ وہ جنگ ہے کہ جس کی بنیاد آج مسجد اقصی ہے۔ مسجد اقصی اس جہاد کا مرکز بنا ہوا ہے، یہ وہ جنگ ہے جس کا مرکز وہاں کے مساجد ہیں، یہ وہ جنگ ہے آج کی جس کی قیادت وہاں کے علماء کر رہے ہیں، اور خدا کے فضل و کرم سے وہ علماء کر رہے ہیں جو امریکہ کے ایجنٹ نہیں ہیں بلکہ استعمار دشمن علماء وہاں کی قیادت کر رہے ہیں۔ میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے استعمار دشمن علماء اس جنگ میں آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ ارواحنا ما ارواحکم ودماؤنا فراق ما دمائکم وانفسنا ما انفسکم وانشاء اللہ نحن معکم فی ای المجال انشاء اللہ۔ میں اپنے فلسطینی بھائی کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اسٹیج پر موجود ہیں کہ ہماری جانیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے کھانے آپ کے کھانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہمارا خون آپ کے خون کے ساتھ بہے گا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ آج عالمی اسلام کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس جس بیت القدس کو 2 دفعہ اسرائیلیوں نے جلایا ہے، اور اب اسرائیلی اسے منہدر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اگر قبلہ اول اسرائیلیوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں رہتا تو عالمی اسلام کو ملت کفر کے سامنے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی۔ میں عالمی اسلام کو جمعیت علماء اسلام کے اس عظیم اسٹیج کی طرف سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں اور انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ فلسطین کا مسئلہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پورے عالمی اسلام کے لیے، لیکن پاکستان کی حکومت